آج ہم پاکستانی معیشت پر بات کریں گے اور بات کریں گے کہ کون سی سیاسی پارٹی پاکستان کے معاشی معاملات کو سنبھالا دینے کی اہلیت رکھتی ہے۔ پاکستان ایک خود مختار ریاست ہے اور اپنی جغرافیائی پوزیشن کے باعث دنیا کا ایک اہم ملک ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 25 کروڑ ہے اور آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ رقبہ کے حوالے سے پاکستان دنیا کا 33واں بڑا ملک ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان ایک نیوکلیر پاور ہے۔ پاکستان کی فوج دنیا کی 6ٹھی بڑی فوج ہے۔ پاکستان کی ISI کا شمار دنیا کی ٹاپ موسٹ ایجنسیز میں ہوتا ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ پاکستان کے GDP میں زراعت کا حصہ 23%، انڈسٹری کا حصہ 21% اور بقیہ سروسز پر مشتمل ہے۔ پاکستان انڈسٹری میں آئرن سٹیل انڈسٹری نمایاں ہیں۔ پاکستان عظیم ثقافت کا مالک ہے۔ پاکستانی آبادی کا ایک بڑا حصہ نوجوانوں پر مشتمل ہے جو کسی بھی قوم کا حقیقی سرمایہ ہوتے ہیں۔ پاکستان کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ درآمدات اور برآمدات کے گرافز میں فرق، انسکلڈ لیبر، سیاسی عدم استحکام، کمزور حکومت، شارٹ ٹرم پالیسیز، امن و امان، ان ڈاکومنٹڈ اکانومی، فارن ایکسچینج ریزروز میں کمی، کرپشن، اسمگلنگ، اداروں کی مداخلت، انویسٹرز کانفیڈنس میں کمی اور ٹیکس کلیکشن، اس کے علاوہ $80 بلین سے زائد غیر ملکی قرضہ وغیرہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی سیاسی پارٹی ان مسائل کو حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ 3 ہی بڑی پارٹیاں ہیں: پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف اور مسلم لیگ۔ اب ہم ان تینوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے پیپلز پارٹی کا پرانا دور دیکھا جائے تو بھٹو نے روس کے تعاون سے اسٹیل مل ضرور لگائی، لیکن اس کا انڈسٹری کو نیشنلائز کرنے کا فیصلہ ملکی معیشت کو لے ڈوبا۔ بے نظیر کے دور میں بھی معاشی میدان میں کوئی خاطر خواہ کام نہ کیا جا سکا اور زرداری کے دور میں بھی ملکی اکانومی پر حکومت کا فوکس نہیں تھا۔ PTI کا دور اگرچہ کم مدت یعنی 4.25 سال پر محیط تھا، لیکن عمران خان کے بلند و باغ دعووں کے باوجود ملک کی اکانومی کو بہتر بنانے کے لیے عملاً کچھ نہ کیا جا سکا۔ اس دور میں بھی CPEC جیسے اہم منصوبے کو فریزر میں رکھ دیا گیا۔ اب بات مسلم لیگ کی کر لیتے ہیں۔ مسلم لیگ نے اپنے پہلے دور میں انڈسٹری کی بہتری کے لیے کچھ اقدامات ضرور کیے، مگر زراعت جیسے اہم شعبے کو یکسر نظر انداز کیا۔ مسلم لیگ کی توجہ حقیقی مسائل کی بجائے دنیا سے قرض اٹھا کر سڑکوں اور پل وغیرہ بنانے پہ رہی۔ اس وقت بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ آنے والی حکومت مسلم لیگ کی ہوگی، لیکن ملکی اکانومی کی بہتری کے باب میں عوام کو ان سے کوئی ہائی ہوپس نہیں ہے۔ میرے خیال میں آنے والی حکومت کی پرائورٹیز یہ ہونی چاہیے: ویژن میں بہتری، لانگ ٹرم پالیسیز، پرائیویٹائزیشن، سستی بجلی، ایگریکلچرل اور ہارٹیکلچرل پروڈکٹس پر انحصار، کرپشن اور اسمگلنگ کی روک تھام، درآمدات میں اضافہ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، IT سیکٹر کی بہتری، بیرونی قرض پر کم سے کم انحصار۔ اگر آنے والی حکومت کی پرائورٹیز یہ نہ ہوئیں تو ملک کے حالات جوں کہ توں ہی رہیں گے اور پھر میں پنجابی میں کہوں گا ساڈا پھر اللہ ہی وارث۔